الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو یہ لاٹھی مبارک ہے، اس کا تذکرہ اور بھی مقامات پر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ ایک مقام وہ بھی تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں گئے تھے اور فرعون نے اپنے سارے جادوگروں کو جو ہے جمع کر کے آپ کے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا تھا، اور اس وقت حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی یہ مبارک لاٹھی جب آپ نے اس کو پھینکا، جب اس کو ڈالا تو یہ بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا اور یہ سارے سانپوں کو کھا گیا تھا۔ اس لاٹھی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ظہور ہوا، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ معجزہ اس واقعے کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی کے ہاتھ پر رسالت کے ظاہر ہونے کے بعد خلاف عقل ظاہر ہوتا ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ لاٹھی جو تھی یہ اژدہا بن گئی، بہت بڑا سانپ بن گئی۔ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ لاٹھی بے جان ہے، کیسے اژدہا بن جائے، کیسے سانپ بن جائے، لیکن یہ نبی کا معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اس لیے یہ لاٹھی جو ہے اژدہا بن گئی تھی۔ بہرحال اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، فرعون نے اپنی ساری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر لیا تھا، اور اس نے یہ ٹھان لی تھی کہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شکست دے دینی ہے۔ لیکن ہوا یوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں تشریف لے گئے، جادوگروں نے اپنی رسیاں، اپنی لاٹھیاں ساری جب میدان میں پھینک دیں، وہ ساری کے سارے سانپ بن گئے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے اپنے مبارک عصا کو ڈالا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور ایسا کہ وہ سارے کے ساری جو ہے رسیوں کو، سارے کے سارے سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ اس بہت بڑے معجزے کو دیکھ کر سارے کے سارے جو جادوگر تھے وہ بھی ایمان لے آتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 تا 70 میں فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بولے اے موسیٰ، یا تو تم ڈالو یا پہلے ہم ڈالیں؟ موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو۔ جب ہی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئی تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں، بے شک تو ہی غالب ہے، اور ڈال تو دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے، اور ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا وہ جو بنا کر لائے ہیں۔ وہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آوے تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے۔ بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ تو یہ مبارک معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر اس جنتی لاٹھی کے ذریعے ہوا۔ اس کے ذریعے سے میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا، مفسرین کرام نے ایک بہت بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو جادوگر فرعون کی طرف سے آئے تھے، اور انہوں نے جو یہ عرض کیا اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، یعنی اجازت طلب کی کہ پہلے آپ اپنی رسیوں کو ڈالیں گے، آپ اپنی عصا مبارک کو ڈالیں گے، یا پہلے ہم ابتدا کر دیں۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ پہلے ڈالیں۔ تو مفسرین نے اس کے تحت یہ لکھا ہے کہ یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد جو فرعون کے جادوگر تھے ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ یہ ایمان کی دولت کیوں حاصل ہوئی؟ ایک نبی کا ادب کرنے کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گویا کہ انہوں نے ادب کیا کہ پہلے آپ رسی ڈال دیں، ہم پہلے نہ ڈالیں، تو اس وجہ سے ادب کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان جادوگروں کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اور آپ نے بڑی مشہور کہاوت سنی ہوگی کہ با ادب با نصیب ہوا کرتا ہے اور بے ادب بد نصیب ہوا کرتا ہے، لہٰذا ہمیں خود بھی با ادب بننا چاہیے
اور اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی ادب کا جو ہے وہ درس دینا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں، ادب کے بارے میں ایک بڑی پیاری حکایت بھی میں عرض کروں گا۔ تذکرۃ الانبیاء کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہر پر وضو فرما رہے تھے، اور اس سے اوپر کی جانب ایک اور شخص وضو کر رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ وقت کا امام میرے پیچھے موجود ہے اور میرے ہاتھوں کا، میرے منہ کا دھون یہاں سے گزر کر ایک وقت کے امام کے پاس جا رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ وہ شخص وہاں سے اٹھ کر جاتا ہے اور جا کر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ امام احمد بن حنبل کا دھون جو ہے وہ اس شخص تک پہنچنے لگ جاتا ہے۔ اس کے دل کے اندر ادب ہوتا ہے۔ جب اس شخص کا انتقال ہوتا ہے، کوئی شخص اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھتا ہے ما فعل اللہ بکا، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس نہر کے مقام پر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب کیا تھا، اللہ رب العزت نے اسی ادب کی وجہ سے میری بخشش اور مغفرت فرما دی۔ تو یہ دیکھیں کہ ادب کی وجہ سے کتنا بڑا مقام بندہ پا لیتا ہے۔ لہٰذا با ادب ہمیں بھی بننا چاہیے اور اپنے عزیز و اقارب کو ادب کی تلقین بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی با ادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔